اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کئی ایک اعتبار سے خوبیوں سے نوازا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اندر بہت زیادہ وسعت اور بہت زیادہ گہرائی ہے، اور اسلامی تعلیمات میں وہ ساری تعلیمات موجود ہے جس پر عمل کر کر انسان اللہ کی نظروں کے اندر بھی مقبول ہو سکتا ہے اور بندوں کی نظروں کے اندر بھی مقبول ہو سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے بنیادی طور پر 5 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ عبادات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہے، تو دوسرا حصہ معاشرت ہے اور اخلاق ہے جو انسانوں کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر 2 قسم کے حقوق رکھے ہیں۔ ایک حقوق وہ ہے جو براہ راست جن کا تعلق اللہ سے ہے، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے حقوق وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، دعائیں مانگنا ہے، قربانی ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ کے اندر آتی ہیں۔ وہ چیزیں اور وہ باتیں جو انسانوں سے متعلق ہو، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے متعلق ہو، وہ حقوق العباد کہلاتی ہیں۔ اور اسلام کے اندر حقوق اللہ کا دائرہ بہت مختصر ہے اور حقوق العباد کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بہت ساری چیزوں میں حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے 3 قسم کے سوالات کریں گے، جن میں سے ایک سوال حقوق اللہ سے متعلق ہوگا اور ایک سوال حقوق العباد سے متعلق ہوگا۔ اللہ کی عبادتوں سے متعلق جہاں تک سوال کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو بندے کو معاف کر دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو بندے کو عذاب میں ڈال دیں گے۔ لیکن ایک سوال انسان کا بندوں سے متعلق ہوگا، بندوں پر بندوں کے جو حقوق ہے، جو فرائض ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ سوال کریں گے، اور وہ سوال اتنا سنگین ہوگا کہ جب تک آدمی اس کا صحیح جواب نہیں دے گا، اس وقت تک اس کے حق میں جنت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اور ان سوالات کے صحیح جوابات دینے کے لیے انسان کی زندگی کی جو رسپانسبلٹی ہے، اس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی وہاں پر جواب نہیں دے سکے گا، اور وہ بندوں کا بندوں سے متعلق حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم نے اپنے حقوق کو کس درجے ادا کیا، کتنا ادا کیا، کتنا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، کتنا ہم نے اپنے فرائض کو نبھایا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر انسان اس سوال میں پھنس جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد وہاں پر حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ اسی لیے اسلام کی خوبیوں میں اور اسلام کے امتیازی تعلیمات کے اندر یہ تعلیم ہے کہ اسلام حقوق کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بعد دنیا کے اندر سب سے بڑا اور سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حقوق کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں سب سے پہلا نمبر ماں باپ کے حقوق کا آتا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے رشتے رکھے ہیں یہ سارے محبتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، سارے رشتوں کی بنیاد محبتوں پر ہے، اور محبت والے رشتوں میں سب سے بڑا اور سب سے نازک رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے، اور انسان کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داریاں ماں باپ سے متعلق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیتوں میں 15واں پارے میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو صرف بندگی اور عبادت اور توحید اللہ کی ہوگی۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں سب سے جلی عنوان توحید کو بیان کر دیا، تو اب آگے اللہ نے حقوق العباد میں جو سب سے جلی عنوان تھا، حقوق اللہ کے جلی عنوان کے بعد حقوق العباد کا جلی عنوان اللہ نے ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ انسان کو پابند کیا گیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ ماں باپ دنیا کے اندر انسان کے لیے گویا مجازی خدا ہے، انسان کا حقیقی خدا اور انسان کے دنیا میں آنے کا حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے واسطے سے انسان کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں انسانوں کے آنے کا جو ظاہری سبب ہے وہ ماں باپ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں بھی بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک مت کہو۔ اف تک نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے مت نکالو جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے انسان کے جسم میں خون کم ہونے کی وجہ سے سائنٹیفکلی آدمی کی طبیعت میں اور انسان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور چڑچڑاپن پیدا ہونے کی وجہ سے اور عمر کی یہ زیادتی انسان کے دماغ کو بھی کمزور کر دیتی، انسان جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور بڑھتی عمر کے ساتھ بہت ساری بیماریاں انسان کو آ گھیرتی ہے۔ ان ساری بیماریوں میں، ان ٹینشنوں میں، ان الجھنوں میں، طبیعت کے چڑچڑے پن میں اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے کوئی بات کہہ دے تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو محبت سے سن لو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ماں باپ کے سوال کا جواب نرمی کے ساتھ دو، محبت کے ساتھ دو، آسانی کے ساتھ دو، اور کوئی ایسا سخت جملہ ماں باپ کے خلاف میں استعمال مت کرو جو ماں باپ کے شان میں گستاخی کا سبب بنے، یوں لگے کہ آدمی گویا ماں باپ کو جھڑک کر بات کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو، ان کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دو، چاہے آپ دنیا کے کتنے ہی بڑے پہلوان کیوں نہ ہو، چاہے آپ دنیا کے کتنے ہی بڑے سورما کیوں نہ ہو، چاہے سوسائٹی کے اندر آپ کا کتنا ہی بڑا اسٹیٹس، کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کے اندر مارکیٹ کے اندر آپ کا کتنا ہی زیادہ پبلک ویلیو کیوں نہ ہو، ان ساری چیزوں کے باوجود تم چونکہ ماں باپ کے سامنے بڑے ہو کر بھی بچے ہو تو اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے گرا دو، اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے بچھا دو، اور جناح الذل، اپنے رحمت کے پروں کو ماں باپ کے سامنے کمزور کر دو۔ پرندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پروں سے اڑتے، اگر کسی پرندے کے پر کاٹ دیے جائے تو وہ اڑ نہیں سکتا، گویا پرندوں کے لیے طاقت اس کے اپنے پر ہے، اور انسان کے لیے جو چیز بھی اس کی طاقت کا سبب بنے، مارکیٹ میں اس کی اچھی عزت ہے تو وہ اس کی طاقت ہے، اس کے پاس دولت زیادہ ہے تو وہ اس کی طاقت ہے، اس کا اچھا وقار ہے تو وہ اس کی طاقت ہے، اس کا علمی رتبہ مارکیٹ کے اندر لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے تو وہ اس کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں جس حساب سے مارکیٹ میں شہرت ملے اور جس چیز کی بنیاد پر تمہاری لوگوں کے اندر عزت ہو، قدر و منزلت ہو، تم کسی چیز کا ڈھاک اور کسی چیز کا ڈھونس ماں باپ کے اوپر مت جماؤ، ماں باپ کے سامنے بک جاؤ، ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دو، اور جتنا تم سے کرنا ہے فزیکلی کرو، پھر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر آپ ایسا ہی رحم فرمائیے جیسا کہ میرے بچپن میں میرے ماں باپ مجھ پر رحم کرتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جال گویا پھیلا کر رکھا ہے، اور رشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ان میں سب سے عظیم رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے، جس میں ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرتے ہیں، محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اسی لیے احادیث کے اندر بھی جہاں اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی مثال دی، وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 ماؤں کی محبت کو لے کر اللہ کی محبت کی مثال دی۔ اگر کوئی انسان اللہ کی محبت کو سمجھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے مادے کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنی ماں کی ممتا کو سمجھنا ہوگا، اس کو سب سے پہلے اپنی ماں کی محبت کی مثال کو سمجھنا ہوگا۔ ماں نے بچپن میں جیسا اس کے ساتھ رحم والا برتاؤ کیا، باپ نے بچپن میں اس کے ساتھ جیسا رحم والا برتاؤ کیا، اس کو آدمی کو سمجھنا ہوگا۔ ایک انسان دن بھر اپنی مصروفیتوں سے تھک ہار کر آ کر گھر میں سو جاتا ہے، اس کے گھر کے باہر سے ایک بارات جا رہی ہے، اور اس بارات کے لوگ گانے بجانے کے ساتھ ڈی جے کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آدمی کو غصہ آئے گا، بعض لوگ آپے سے باہر ہو کر باہر جا کر ان بارات والوں کو ڈانٹیں گے کہ تم کو لوگوں کا احساس نہیں، لوگوں کے آرام میں خلل ہونے کا احساس نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گانے بجانے کی آواز سے انسان کی نیند میں خلل ہو رہا ہے۔ لیکن وہی باپ اگر اس کے بازو میں اس کا چھوٹا معصوم بچہ سویا ہوا ہے، باپ کو ابھی گہری نیند لگ رہی ہے یا لگ چکی ہے، اور اسی درمیان میں وہ بچہ اپنی پھالی کچی کر لیتا ہے، سرما کا موسم ہے یا گرما کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے، بچہ گرمی سے جھنجھلا کر اٹھ جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے، تو باپ اپنے بچے کے سامنے احتجاج نہیں کرتا، باپ اپنے بچے کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکتا، باپ اپنے بچے سے یہ نہیں کہتا کہ تیرے رونے کی وجہ سے میری نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، میں دن بھر تھکا ہوا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رحم کی جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے درمیان میں ڈال دی۔ ہمارے معاشرے کی جو مائیں ہیں، ہماری سوسائٹی، ہمارے علاقے کی جو مائیں ہیں، دن بھر اللہ کی بندیاں کتنی قربانیاں دیتی، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ان کو آرام کا موقع نہیں ملتا، کبھی پکانا، کبھی برتن دھونا، کبھی گھر صاف کرنا، کبھی کپڑے دھونا، کبھی بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، کبھی شوہر کے لیے ٹفن تیار کرنا، نندوں کی خدمت کرنا، دیوروں کی خدمت کرنا، ساس سسرے کی خدمت کرنا۔ ہمارے معاشرے کی یہ عورتیں اتنی ساری قربانیاں کرتی ہے، ساتھ میں اگر اس عورت کو چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی الگ دیکھ بھال۔ بیچاری اس ماں کو 24 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے بھی آرام سے سونا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم کی وہ جھلک ہے، رحمت خداوندی کا وہ ایک ہلکا سا شمع برابر ذائقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے پاکیزہ رشتوں میں ماں کے رشتے کے اندر ڈال دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پابند بنایا، اللہ سے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر آپ ایسا ہی رحم فرمائیے جیسا کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا۔ یہ قرآن کی پاکیزہ تعلیمات اور یہ قرآن کی جلی تعلیم۔ پھر ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ سب سے پہلا عمل اللہ کو نماز پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے وقتوں میں نماز کو ادا کر لے۔ الصلاۃ علی وقتها، نماز انسان اپنے وقت پر ادا کر لے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، احب الاعمال الی اللہ، نماز کو اپنے وقت پر ادا کر دینا۔ پھر اس صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ صحابہ کرام کی یہ نفسیات تھی اور ان کا یہ مزاج تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اللہ کے پسندیدہ عمل کے بارے میں سوال کرتے تاکہ اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ چنانچہ ہر صحابی اپنے اپنے جگہ پر نمازوں کے پابند تھے۔
گویا ان کی زندگی کا مقصد اور 24 گھنٹے کی زندگی ان کی نماز کے انتظار میں گزرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز میں ہونے کے برابر ثواب ہے۔ ایک آدمی آدھا گھنٹہ پہلے مسجد آتا ہے اور نماز کے انتظار میں اگر بیٹھتا ہے تو اس کو بھی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، گرچہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کے انتظار میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری زندگی اور 24 گھنٹے والے ان کے اعمال نماز کے انتظار میں گزرتے، باوجود یہ کہ سامان زندگی کی کمی تھی۔ صحابہ کرام کے حالات کے بارے میں آتا ہے، پانی تو تھا نہیں روزانہ فریش اپ ہونے کے لیے، نہانے کے لیے، تو پانی کی قلت کی وجہ سے، غسل نہ کرنے کی وجہ سے ان کے جسموں کے اندر ایسی بو آتی تھی جیسا مرے ہوئے میڈک کی بو آتی۔ اس کے باوجود بھی جب نماز کا وقت آتا تو وہ اپنے بچے کچے پانی کے ساتھ اہتمام سے وضو بنا کر سنتوں کی رعایت کے ساتھ مسجدوں کو آ جاتے اور نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے، اور بڑا اہتمام ہوتا تھا نمازوں کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو وقت پر نماز پڑھنا، اور دوسرا عمل جب صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کیا تو آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، بر الوالدین، حقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اس کے بعد سب سے زیادہ بڑا عمل۔ پھر تیسرے عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جا کر اپنے جان اور مال کی قربانی دینا، شہید ہو جانا، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا۔ یہ تیسرا عمل وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ محبوب عمل۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے قتال فی سبیل اللہ کا حکم دے دیا۔ اب صحابہ کرام کی جماعت جنگ کے لیے جا رہی تھی تو ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بھی اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے آ گیا ہوں تاکہ میں بھی جا کر اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کروں، لیکن یا رسول اللہ میں جب آ رہا تھا تو میرے ماں باپ مجھے جانے سے روک رہے تھے، اور جب میں نے اپنی ماں باپ کی بولی پر لبیک نہیں کہا اور میں نے ان کی آواز کو نظر انداز کر دیا اور میں آنے کے لیے تیار ہو گیا تاکہ اور مسلمانوں کی طرح میں بھی جنگ میں جا کر اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑوں، تو میرے ماں باپ رونے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا واپس جاؤ، تم نے آتے وقت اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا، واپس جاؤ، تمہارے لیے جنگ کرنا ضروری نہیں ہے، تمہارے لیے اب کی سب سے بڑی عبادت اپنے روتے ماں باپ کو ہنسانا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی واپس گئے اور جا کر انہوں نے اپنے ماں باپ کو منوایا اور اپنے روتے ماں باپ کو انہوں نے ہنسایا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اور نبی نے اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا بتایا۔ یہ ایسا حق ہے کہ اس کے سامنے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے درمیان میں ہے، اگر اس کی ماں اسے آواز دیتی ہے، اگر اس کا باپ اسے آواز دیتا ہے تو نماز توڑ کر ماں باپ کے کام کو پورا کرنے کے لیے آنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نفل روزہ رکھا ہوا ہے اور ماں باپ نے اس کو بلایا ہے تو ماں باپ کے لیے، اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں اور وہ رمضان کا فرض روزہ نہیں ہے بلکہ نفل روزہ ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بیٹے کو نفل روزہ توڑنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اولاد سے ایسے کام کرنے کو کہتے ہیں کہ جس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، شرک ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے یا ارتداد ہوتا ہے، تو پھر انسان اب پابند ہے کہ وہ ماں باپ کی بات کو نظر انداز کر دے اور اللہ کے حکم کو پورا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ انسانوں میں سب سے نازک اور سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر انسان کو اب اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی رعایت کرے۔ اب ایسے موقع پر انسان اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا،
حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ماں باپ کے اندر بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، کہ میرے بہتر رسپیکٹ کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں. انہوں نے پوچھا ثم من، پھر ان کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تمہاری ماں. پھر تیسری دفعہ پوچھا ثم من، پھر اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تمہاری ماں. پھر انہوں نے چوتھی دفعہ پوچھا ثم من، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا باپ. یعنی ماں باپ کے اندر بھی انسان کے لیے ماں کے 3 درجے ہیں، باپ کا 1 درجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں انسان کے لیے 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہے. پہلی تکلیف اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھ کر تکلیف اٹھاتی، اور 9 مہینے بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اتنی تکلیف اپنی ماں کو دیتا ہے. آپ ایک چھوٹا سا اندازہ کریں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دور ملک شام کا رہنے والا ہوں، میری ماں بالکل پیروں کی معذور ہے، وہ چل نہیں سکتی اور بالکل بوڑھی ہو چکی ہے. میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے حج کرا دو، اور میں اتنا غریب کہ میرے پاس سواری خریدنے کی یا اونٹ کا بندوبست کرنے کا کوئی انتظام نہیں، تو میں نے ملک شام سے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور کئی 100 کلومیٹر کا پیدل میں نے سفر کیا. غربت کا عالم یہ تھا کہ چپل کا بھی انتظام نہیں تھا، اور زمین پوری پتھریلے پہاڑوں سے لبریز. ایسے پہاڑوں پر چل کر آتے آتے گرم پتھروں پر چلنے کی وجہ سے میرے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور کبھی ماں میرے جسم کے اوپر گندگی کر دیتی، کبھی پیشاب کر دیا، کبھی بڑی ضرورت. میں کبھی اف تک نہیں کہتا، الا اللہ نہیں کہتا، میں جا کر اس گندگی کو صاف کر لیتا، ماں کو پاک کراتا، پھر سفر کو جاری رکھتا. یا رسول اللہ اس طریقے سے میں نے سارا سفر مکمل کیا اور مکہ پہنچا، اپنی ماں کو حج کرایا، واپس ملک شام جا کر ماں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں. کیا ہے یا رسول اللہ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ساری تکلیفوں کے باوجود شاید تم نے اپنی ماں کا وہ ایک حق ادا کیا ہوگا جو 9 مہینے کے لمبے عرصہ ماں کے پیٹ میں رہ کر تم نے ایک کروڑ بدلتے ہوئے ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی، شاید وہ ایک ہی حق ادا ہوا ہوگا. تو ماں اپنے بچوں کو سب سے 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہے. پہلی تکلیف اپنے بچوں کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی، اور دوسری تکلیف جو کسی ماں کے لیے کائنات کی روئے زمین کی کوئی بھی مضبوط سے مضبوط چیز آپ ماں کے سر پر رکھ دو برداشت کر لے گی، لیکن ڈیلیوری کا جو موقع ہوتا ہے، اتنے چھوٹے راستے سے اتنے بڑے بچے کے آنے کا راستہ بنا کر جو موقع ہوتا ہے، اس وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، میرے نبی نے خالی ہی نہیں فرمایا کہ کوئی عورت اگر ڈیلیوری کے موقع پر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام دیتے ہیں. چھوٹے آج تو دنیا آسان ہو گئی، سہولتیں ہو گئی، پیٹ کو کاٹ کر بچوں کو نکال لیا جاتا ہے، لیکن آج بھی بہت ساری عورتیں نارمل ڈیلیوری کے ذریعے سے بچوں کو جنم دیتی. ماں اپنی اولاد کے سلسلے میں جو دوسری بڑی قربانی دیتی ہے، تنگ راستے سے اپنے بچے کو جنم دینا، اندازہ کریں یہ ایسی تکلیف ہے کہ اس تکلیف کے بدلے میں پوری دنیا کی تکلیف ماں کے سر پر رکھ دو تو اس کو برداشت کر لے گی، لیکن اس کو برداشت نہیں کرتی. لیکن ایک ماں وہ تکلیف برداشت کر کر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اور تیسرا 2-2.5 سال تک ماں مسلسل اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. دودھ کیا پلاتی ہے؟ گویا اپنے جسم کا، اپنے حسن کا اور اپنی پوری زندگی کا گلامر ماں اپنے اولاد کے لیے قربان کر دیتی. یہ 3 تکلیفیں ہر ماں اپنے بچے کے لیے برداشت کرتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا اپنے ماؤں کے اوپر 3 قسم کا حق ہے. باپ کے اوپر ایک قسم کا حق. باپ کیا کرتا ہے؟ روزی روٹی کماتا ہے، کما کر پال کر لا کر دیتا ہے. اسی لیے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بدترین گناہ کون سا گناہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بدترین گناہ. پھر صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد سب سے بدترین گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر گناہ کا عذاب انسان کو موت کے بعد ملے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کا عذاب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ کوئی دنیا کے اندر نافرمان اولاد ایسی نہیں جس کی اولاد کو آگے چل کر اللہ تعالیٰ نافرمان بنا کر اس کے اوپر مسلط کریں گے۔ آپ دیکھ لیں، جن جن اولاد نے اپنی ماں باپ کی شان میں گستاخی کی، اپنی ماں باپ کی حقوق تلفی کی، آگے چل کر اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ایسا نافرمان بناتے ہیں کہ پھر وہ اپنے ماں باپ کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو ماں باپ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ یوں بھی ہم قیامت کے قریب ہونے والے زمانے کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو انسان 3 قسم کی بیماری میں خاص طور پر گرفتار ہوگا۔ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، انسان اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا اور اپنے دوستوں سے قریب ہوگا۔ نوجوان بچے اپنی ماں باپ سے بھاگیں گے، باپ سے دور بھاگیں گے، دوستوں کے قریب جائیں گے۔ آج کے معاشرے کے نوجوانوں سے کھلا خطاب ہے، نوجوانوں، اللہ کے نبی کی اس حدیث کی روشنی میں اس کو ایک آئینہ بنا کر آپ اپنی سیرت کو اس آئینے کے اندر دیکھو۔ آپ کی نگاہوں میں اپنے دوستوں کا رسپیکٹ زیادہ ہے یا اپنے باپ کا رسپیکٹ زیادہ ہے؟ اگر آپ کی نظروں کے اندر اپنی دوستوں کی عزت زیادہ ہے، باپ کی عزت اس کے مقابلے میں کم ہے، تو سمجھ لو کہ آپ اور معاشرہ اور سوسائٹی تباہی کے دہانے پر ہے، ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ انسان کی کامیابی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے، اور جو انسان اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، سمجھ لو دنیا کا کتنا ہی بڑا کامیاب انسان کیوں نہ ہو، ناکام ہے، ایک نہ ایک دن وہ ضرور ٹھوکر کھائے گا۔ اور انسان کے لیے باپ اس سایہ دار درخت کے مانند ہے جو دن بھر تپتی ہوئی دھوپ میں رہتا ہے اور اپنے سائے میں رہنے والوں کو مسلسل ٹھنڈک پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل، سب سے بڑا نمونہ تمہارے باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے باپ سے آپ کو جتنے مشورے مل سکتے ہیں، کامیابی کی جتنی چابیاں آپ کے ماں باپ سے آپ کو مل سکتی ہیں، اتنی کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی۔ آج ہمارے نوجوانوں کی بڑی عجیب حالت ہے، شب برات کا موقع آتا ہے، گھر میں ماں باپ ناراض ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر پوری دنیا سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ کاروبار میں نقصان، ملازمتیں نہیں لگتی، تعلیم کے سلسلے کے اندر فیل ہو رہے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے اندر قدم قدم پر ہمارے بچے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دنیا بھر کے نیک لوگوں سے ہم دعائیں کراتے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر ماں باپ ناراض ہے، جن کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی ناکامی کو ہمارا مقدر اور نصیبہ بنا دیا۔ ہمیں ایک بار بھی توفیق نہیں ہوتی کہ روٹھے ماں باپ کو منا لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر۔ بوڑھا باپ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے آپ سے، اور اللہ ناراض ہے تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی نہیں دلا سکتی۔ اسی لیے نوجوانوں کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ آج ہمارے بچے فرینڈشپ سرکل کے اندر اتنا انجوائے کر رہے ہیں، بچے ہمارے برتھ ڈے پارٹیوں کے اوپر ہزاروں روپے برباد کر رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدر پروگراموں کے اندر ہزاروں روپے برباد کر رہے ہیں، دوستوں کے درمیان میں پارٹیاں ہوتی ہے، ہزاروں روپے برباد ہو رہے ہیں۔ وہاں گھر کے اندر بھوکے ماں باپ ہے، وہ اپنی اولاد سے کچھ چاہتے ہیں، کاش کہ آج کے نوجوانوں کو توفیق ہو جاتی اور ہمارے بچے کچھ پیسوں سے کچھ خرید کر ماں باپ کی خواہش کی چیزیں خرید کر لے جا کر ماں باپ کو خوش کر دیتے۔ آئی پی ایل کا پروگرام چل رہا ہے، بچے سٹے لگا رہے، ہمارے بیٹنگ کر رہے ہیں، ہزاروں روپے کا نقصان، بچے ہمارے مٹکا کھیل رہے ہیں، گانجا پی رہے ہیں، ہمارے بچے نشہ کر رہے ہیں، ہزاروں روپے ادھر ادھر سے قرضے کر کر برباد کر رہے ہیں، لیکن ایک بار بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ گھر کے اندر ماں باپ پڑے ہوئے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہے، پرہیز کا کھانا ہے، جسم کے اندر کمزوری ہے، علاج الگ چل رہا ہے، ان کے علاج کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں، ماں باپ کے لیے مقوی غذائیں خریدی جائیں، ان کے لیے کچھ فروٹس کا کچھ ڈرائی فروٹس کا انتظام کیا جائے، کبھی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔
جو لوگ شادی شدہ ہے، حالت پہ اچھے ہیں، کمائی اچھی ہے، گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہے، وہ اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں اتنے مگن ہیں کہ انہیں ایک دفعہ موقع نہیں ملتا کہ اپنی بیوی سے پوچھے کہ اماں جان کو کیا پکا کر دیا، بابا جان کو کیا پکا کر دیا۔ بوڑھے ماں باپ ہے، شوگر لیول سے زیادہ ہے، وہ بیچارے چاول نہیں کھا سکتے، اور آپ کی چہیتی بیوی آپ کے ماں کے لیے 2 روٹی بنا کر ڈالنے تیار نہیں، اور آپ بھی باہر سے ریڈی میڈ روٹیاں بک رہی ہے، خرید کر لا کر دینے کے لیے تیار نہیں۔ بتائیں مجھے کہ آپ کیسی اولاد ہے؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کیا انتظام نہیں کیا؟ آپ 2 سال تک ماں نے آپ کو دودھ پلایا، اگر آپ پیدا ہوتے ہی ماں آپ کے منہ میں کھانے کا نوالا رکھ دیتی تو اسی وقت آپ پھنسا لگ کر مر جاتے، موت کی آغوش میں چلے جاتے۔ ماں باپ نے 2 سال تک، جب تک آپ کے دودھ کے دانت نہ آئے، ماں نے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد ماں نے رفتہ رفتہ آپ کو کھلانا سکھایا۔ کیسا کھلاتی تھی؟ آپ موز کھاتے تھے، ماں اس کو بالکل پتلا کر کر آ کے منہ میں ڈالتی تھی۔ آپ چاول کھاتے تھے، ماں گلتی چاول بنا کر، مٹھیاں بنا بنا کر آپ کے منہ میں ڈالتی تھی۔ ارے کبھی اندازہ کرو ماں کی اس تکلیف کو۔ آج وہ ماں بوڑھی ہو چکی ہے، تڑپ رہی ہے، بیچاری آدھی روٹی کی محتاج ہے، آپ کی چہیتی بیوی اس کے لیے روٹی بنا کر نہیں ڈال سکتی۔ جو ماں جس نے سب کچھ قربان کر دیا آپ کے لیے، آج وہ تڑپ رہی ہے کہ میرا بچہ رات بھر موبائل کے اوپر لگاتا ہے، دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے، لیکن 10 منٹ میرا بچہ مجھے نہیں دیتا۔ پیارے نوجوانوں، آج آپ کی مائیں، آپ کے باپ وہ 10 منٹ کے محتاج ہے۔ آپ 10 منٹ نکال کر ماں باپ کے پاس بیٹھ کر محبت کی باتیں کرو، نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ پیاسے ہیں ماں باپ اولاد کی وجہ سے۔ ہمیں ساری رات دوستوں کے ساتھ میں گھٹیا اوقات گزاری کرنے سے فرصت ہے، ہم ماں باپ کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھو، ماں باپ کے ہوتے ہوئے دنیا کے اندر اللہ نے موقع دیا اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ کے نبی نے رمضان میں ایک موقع پر فرمایا، وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور اللہ کو راضی کر کر جنت کا حقدار نہ بنائے۔ اب کیا چیز چاہیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کا حقدار بننے کے لیے؟ ہم گھروں کے اندر اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں، ماں باپ ہمارے دل سے خوش نہیں ہیں، اور ساری دنیا میں ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی املاک کو جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہے۔ ارے تم بھی تو ظالم بن کر اپنے ماں باپ کے اوپر مسلط ہو، کبھی اس کا جائزہ لیا تم نے؟ اسی لیے وقت کے ہوتے ہوئے ماں باپ کی قدر کرو۔ یہ ماں باپ ایسی دولت ہے، میرے نبی نے فرمایا ان کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھنا مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ حج کے پروسیس، عمرے کے پروسیس کتنے لمبے ہیں، لاکھوں روپے ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہے، خرچ کرنا پڑتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک انسان محبت بھری نظروں سے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک دن میں ہم کئی مرتبہ اگر اپنے ماں باپ کو دیکھیں تب بھی اتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے رب کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے جن کے گھروں کے اندر ماں باپ ہے، جاؤ، ماں باپ کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، جھڑک کر بات کیا تھا، ان کے پیٹ میں منڈی ڈال کر معافی مانگو، ان کے پیروں کے اندر گزر جاؤ۔ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قطب اور ابدال، جسے دنیا پیران پیر کے نام سے جانتی، جنہیں دنیا غوث پاک کے غوث اعظم کے نام سے جانتی، روزانہ رات کا وقت ہوتا ماں سو جاتی، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں کے تلووں میں بیٹھ کر ان کے قدم کو دباتے ہوئے اور اپنے ہونٹوں سے اپنے ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے رو رو کر اللہ سے دعا کرتے۔ اللہ نے ولیوں کا سردار ایسے ہی نہیں بنایا، ماں کو انہوں نے راضی کیا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا۔ اسی لیے اگر آپ بھی بربادی دیکھ رہے ہیں، ناکامی دیکھ رہے ہیں، زندگی اگر آپ کو سبق سکھا رہی ہے، قدم قدم پر اگر آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، گھر میں ماں باپ ہے، ریسپیکٹ کر لیجئے، ان کی قدر کر لیجئے، ان کو منوا لیجئے۔ ماں باپ کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہے وہ انسان کبھی نہ کبھی دنیا میں ضرور کامیاب ہوتا ہے۔
اور جو لوگ ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں وہ دنیا میں نہ آج تک کامیاب ہوئے ہیں نہ قیامت تک کوئی ایسی نافرمان اولاد کامیاب ہونے والی۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کی کیا نشانی؟ آپ نے فرمایا بہت سی نشانیاں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک نشانی بتا دے۔ آپ نے فرمایا کھلم کھلا ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے گی۔ کھلم کھلا ماں باپ کی نافرمانی ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، جس کا مظاہرہ آج مسلمانوں کے بدقسمتی سے ہر گھر کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہے قدر کر لیجئے، دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تب بھی قدر کر لیجئے، اگر دونوں بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے، مغفرت کی دعائیں کیجئے، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی بخشش مانگیے اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے اور وہ اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے ماں باپ کو ناراض کر رہا تھا، اب اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے ماں باپ کو خوش کرنے کا، ایسا آدمی ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے دوستوں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا